اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ سورۃ نحل جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ان نشانیوں میں سے ہے جو جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے نشانی کے حوالے سے کہ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، ان فی ذالک لآیۃ، اس میں ایک نشانی ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس نشانی کے بارے میں کچھ گفتگو میں آپ حضرات سے کروں کہ نشانی کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا انگریزی میں اسے سائن کہتے ہیں۔ سائن بورڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی سائن بورڈ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ نہیں کر رہا ہوتا، یعنی آپ پہلے سے قرآن اکیڈمی جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں تو سائن بورڈ کے قرآن اکیڈمی ادھر ہے، آپ کو صرف یاد کرا رہا ہے کہ قرآن اکیڈمی ادھر ہے، ڈائریکشن دے رہا ہے، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ نہیں کر رہا۔ آپ نے اپنی الماری کی صفائی کی اور ان میں آپ کو ایف ایس سی کی ایک کتاب مل گئی، تو آپ نے وہ کتاب دیکھی تو آپ کو بہت کچھ یاد آ گیا 50 سال کے بعد۔ انگریزی کی کتاب تھی تو آپ کو انگریزی کے استاد یاد آ گئے، پھر اس کتاب سے متعلق وہیں کہیں کہیں کوئی نشان لگے ہوئے ہوں گے تو بہت سے کلاس فیلو یاد آ گئے، پوری ایف ایس سی جو ہے وہ یاد آ گئی، تو اسے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ میری ایف ایس سی کی نشانی ہے، یہ میرے دوست کی نشانی ہے، یہ میرے والد مرحوم کی نشانی ہے، یہ میری والدہ کی نشانی ہے۔ یو نو یور مدر، لیکن کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ یاد آ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید جب نشانی کہتا ہے تو نشانی جو ہے یہ علم نہیں ہے، یہ یاد دہانی ہے کہ کوئی چیز بھولا بسرا کوئی سبق یاد آ جاتا ہے، جو میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو اپنا تعارف کروا دیا تھا پہلے، بلکہ دیدار کرا دیا تھا۔ عہد الست جو ہے سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے، وہ کروا دیا تھا اور پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب کی روحوں نے کہا تھا بلا، یس انڈیڈ، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں دیکھتے ہیں، یعنی بہت سی صورتوں میں ان کا تذکرہ ہے، لیکن ان کا سب سے انوکھا تذکرہ آپ کو ملے گا سورۃ واقعہ میں جا کر، 27ویں پارے کی آخر میں ہے سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 58۔ 4 نشانیاں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیا نا کہ ذکر ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، یہ دودھ جو ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور یہ شہد کا جو ذکر آج ہم نے پڑھا، اس میں نوٹ کیا کرنا ہے، یہ کیسے نشانی بنے گی؟ یہ 4 آپ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا آپ کا۔ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا؟ Did you ever see؟ ما تمنون، تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو؟ گندے پانی کی ایک بوند۔ اانتم تخلقونہ، کیا اس بوند سے انسان تم بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے؟ یعنی بڑی سادہ سی بات ہے نا کہ اولاد ہماری ضرورت ہے، باقی ہر اعتبار سے ہم کمپلیٹ ہیں۔ وہ جو عام طور پر کچھ مردوں کے کام کچھ عورتوں کے کام کہلاتے ہیں، کھانا پکانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، یہ عام طور پر عورتوں کے کام کہلاتے ہیں، لیکن مرد بھی کر سکتا ہے، بلکہ جب لارج اسکیل پر کرنا ہو تو مرد ہی کرتا ہے۔ دھوبی مرد ہوتا ہے، شیف مرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صفائی
لارج اسکیل پر کرنی ہو تو مرد ہی کرتے ہیں. اسی طرح کچھ مردوں کے کام ہے. ڈرائیونگ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مردوں کا کام ہے، اب عورتیں بھی کرتی پھر رہی ہیں. ہوائی جہاز بھی چلا رہی ہیں، فائٹر پائلٹس بھی ہیں. فرق کیا ہے؟ یعنی عام طور پر ہم ان چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں اور جو بالکل بنیادی چیزیں ہیں وہ مردوں سے ہو جاتی ہیں. مرد اور عورت میں بنیادی فرق کیا ہے کہ مرد باپ بن سکتا ہے، ماں نہیں بن سکتا. ماں باپ میں سے جو اسائنمنٹ اللہ نے مرد کو دی ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، اور جو کام اللہ نے عورت کو اسائن کیا وہ مرد نہیں کر سکتا، بے شک انسان الٹا لٹک جائے. کوئی بڑا عورت کا ہمدرد ہم میں سے پیدا ہو جائے اور کہے کہ جی بس ہم سب کام مل جل کر کریں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے، تو کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ پریگننسی شیئر کر سکتا؟ وہ اکیلی کرے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی اسے دی ہوئی اسائنمنٹ ہے. اور بچے کی تخلیق میں جو کردار ہمارا ہے وہ ہم نے ہی ادا کرنا ہے، وہ عورت ادا نہیں کر سکتی. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس وہ ایبلٹی رکھی ہے کہ ہم وہ اپنا کردار ادا کر سکیں، اور عورت کے اندر وہ ایبلٹی ہے کہ وہ نطفے کو پروسیس کر سکے. ہم تو نہیں کر سکتے. عورت کا پورا جسم اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو پروسیس کرنے کے لیے بنایا ہے. اس کا ہارمونل سسٹم، اس کی بایو کیمسٹری، اس کے جسم کی ساخت، یہ سب کچھ جو ہے کیا ہے، یہ اس مقصد کے گرد گھومتے ہیں. اب اگلا جو اہم سوال ہے وہ کیا ہے کہ کین اٹ بی این ایکسیڈنٹ؟ جو بنیادی فرق ہے یاد رکھیے گا کہ جو ملحد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات حادثہ تن وجود میں آئی ہے. علامہ اقبال کی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا، اگر اس کا پہلا مصرع آپ کو یاد ہو کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں. عناصر کا کھیل کہ یعنی مادہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے موجود ہے. کس شکل میں؟ وہ 150 کے قریب عناصر کی شکل میں، ایلیمنٹس کی شکل میں. ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، پوٹاشیم ہے، سوڈیم ہے، کلورائڈ ہے، فلورائڈ ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے. اور ان عناصر کے ملنے سے، ایکشنز اور ریئیکشن سے، پھر ایکشنز اور ریئیکشن سے، ایکشنز اور ریئیکشن سے یہ کائنات جو ہے وہ آج اس فارم میں موجود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ملحدانہ تصور ہے اس کائنات کے بارے میں کہ یہ کائنات آپ سے آپ پیدا ہوئی ہے. اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ بی سینسیبل، کبھی آپ سے آپ کو پیدا ہوا ہے. اکارڈنگ ٹو تھرمو ڈائنامکس جب بھی کوئی موومنٹ وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ ہوگی تو وہ لازماً ڈس آرڈر کی طرف جائے گی، کبھی بھی آرڈرلی موومنٹ نہیں ہو سکتی. کیسا عجیب حادثہ ہے کہ اولاد میری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے میری یعنی خود بخود میری یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے عورت پیدا ہو گئی. از اٹ بلیویبل؟ نو. یو ہیو ٹو بلیو کہ کسی نے اس کو میرے لیے بنایا ہے تاکہ وہ میرے نطفے کو پروسیس کر سکے. عورت بھی کہہ سکتی ہے کہ میں اکیلی بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی، اللہ نے میرے لیے مرد کو بنایا ہے. وہاں جو ہے وہ سپرم پیدا ہوتا ہے جو میرے اندر آتا ہے تو پھر میں اس کو پروسیس کرتی ہوں. اٹ کین ناٹ بی این ایکسیڈنٹ. اور پھر ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ آرڈرلی نہیں ہوتے. آج اگر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ کل بھی ہو. ایکسیڈنٹ ہی کیسا ہے کہ جو کل بھی ہو. ایکسیڈنٹ ہمیشہ ان پلانڈ انسیڈنٹ کو کہتے ہیں. اور یہ جو کائنات ہے اس میں ایک چیز دوسرے کے ساتھ لنک ہے. خوراک ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میری خوراک پیدا کرنے کے لیے، دیکھیں نا بارشیں جان نہیں چھوڑ رہی تو تشویش ہے نا. پہلے ہم بارش کی دعا مانگتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں تو فصلیں جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں، دانا اگتا ہے، موٹا ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کسان کہ جی وہ بارش ہو گئی اور انشاءاللہ فصل بڑی ودیا ہو جائے گی. اور پھر
جب دھوپ نکلتی ہے کہتا ہے جو بس فصل جو ہے وہ جلدی تیار ہو جائے گی. تو یہ سارا کچھ ایکسیڈنٹ نہیں ہے. تو سب سے پہلی جو یہاں پر بات کہی ہے، نشانی اللہ کی بیان کی ہے کہ افرأیتم ما تمنون، کبھی تم نے غور کیا کہ تم کیا ٹپکاتے ہو؟ ایک گندے پانی کی بوند. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو بناتے ہو ایک انسان کی شکل میں یا ہم اس کے بنانے والے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، ہم تو اپنا کام کر کے فارغ ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یوٹرس بنائی ہے، اووری بنائی ہے، یوٹرس بنائی ہے، پھر اس کا سارا ہارمونل سسٹم، اس کی ساری بایو کیمسٹری، اس کی ساری اناٹمی اس کو پروسیس کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے. اٹ کین ناٹ بی این ایکسیڈنٹ. نحن قدرنا بینکم الموت، اور ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کی ہے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں. الا نبدل امثالکم، کہ ہم بدل دیں تمہارے وجود ہی کو. وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہیں پیدا کر دیں ایسی شکل و صورت میں جس کو تم نہیں جانتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم نے پہلی پیدائش کو تو جان ہی لیا ہے خوب، تو تم سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ وہ سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. اگلی بات، افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم بوتے کیا ہو؟ چھوٹا سا بیج. انتم تزرعونہ، تم تو صرف بوتے ہو، کیا اگاتے تم ہو اس کو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس کے اگانے والے ہیں. بیج کا پھٹنا اور پودے کا نکلنا، پھر اس کا پروان چڑھنا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں بھی بیج کو کیا ہوگا. اگین اٹ کین ناٹ بی این ایکسیڈنٹ. کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 68 افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اس کو بادل سے نیچے اتار کے لائے ہو یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس کو سخت کھاری بنا دیتے. فلولا تشکرون، فیصلہ آباد کے رہنے والوں کو کھاری کی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس کو کھاری بنا دیتے. فلولا تشکرون، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگلی مثال، افرأیتم النار الذی تورون، کیا تم نے کبھی غور کیا اس آگ پر جو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا ہے جسے جلا کر تم آگ جلاتے ہو؟ ام نحن المنشئون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں. اور آج ہم پیٹرول جلا رہے ہیں، گیس جلا رہے ہیں، کہاں سے نکلتی ہے؟ 10,000 فٹ، اور سمندر کے بھی نیچے 5,000 فٹ فردر نیچے وہاں سے گیس نکل رہی ہے. کس کے لیے؟ میرے گھر کا، آپ کے گھر کا چولہا جلانے کے لیے، میری گاڑی چلانے کے لیے، آپ کی گاڑی چلانے کے لیے. شکر بنتا ہے نا اللہ کا. اور اٹ کین ناٹ بی این ایکسیڈنٹ. اور 2 مثالیں شامل کر لیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں سورہ نحل کی، شہد اور دودھ. کہ شہد کی مکھی وہ شہد کس کے لیے بنا رہی؟ میرے آپ کے لیے. غور کرنے کی بات ہے نا. اور کس کو اس نے طریقہ سکھایا؟ سبل ربک، تیرے رب کے بنائے ہوئے راستوں پر چلتی ہے تمہارے لیے شہد بنانے کے لیے. اور دودھ، گوبر اور خون کے بیچ میں سے تمہارے لیے ایک تازہ مشروب نکالتا ہے، سائغ للشاربین، پینے والوں کے لیے انتہائی مزیدار خوشگوار. تو یہ کیا ہے کہ یہ کائنات حادثتاً وجود میں نہیں آئی. ویسٹ میں کبھی مجھے اس موضوع پر خطاب ملے تو میں وہاں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی میں تو تھرڈ ورلڈ سے آیا ہوں، بیکورڈ کنٹری ہے میرا. ہمارے ہاں تو ایسے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے کہ 2 کاریں ٹکرائیں اور ان دونوں کے اچھے اچھے پرزے مل کر کوئی اچھی سی کار بن جائے. آپ کے یہاں شاید ہوتا ہو. ایکسیڈنٹس آلویز کاز ڈسٹرکشن. کنسٹرکشن جو ہے وہ ہمیشہ
ایک مائنڈ بہائنڈ ہوگا تو ہوگی، وداؤٹ اے مائنڈ بہائنڈ، ایک پرسونیفائڈ بینگ کے بغیر کبھی کوئی آرڈرلی موومنٹ نہیں ہو سکتی اور کبھی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات نشانیوں کے سلسلے میں، یہ ایک پوری سیریز ہے کہ ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، ان فی ذالک لآیۃ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ایک پورا پروفائل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے سمجھایا، اس کی بھی ایک بڑی خوبصورت داستان ہے کہ ہمارے ایک دوست جو تھے وہ نیپا لاہور میں چیف انسٹرکٹر تھے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بڑے عقیدت مند تھے۔ تو جب نواز شریف صاحب کے سیکنڈ ٹینیور میں وہ ایک لے کے آئے تھے نفاذ شریعت ایکٹ، انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ پارلیمنٹ سے، تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ایک لیٹر جاری ہوا کہ اب اس کی روح سے جو گورنمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں بھی قرآن پڑھانا جانا چاہیے۔ اور نیپا میں وہ لیٹر آیا وہاں سے کہ اس کا تقاضا اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک ایک 4-5 ماہ کا جو ان کا سینئر کورس ہوتا ہے اس میں 32 گھنٹے قرآن مجید نہ پڑھایا جائے۔ تو انہوں نے مجھے اور ایک ہمارے بزرگ ساتھی تھے ان کو بلایا، جو مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور میں ہمارے ذمہ دار تھے، ناظم اعلیٰ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لیٹر آیا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہاں پر اس کا بھرپور استعمال کریں، اور یہ 2.5 گھنٹے کے 10 سیشنز ہوں گے قرآن مجید پڑھانے کے، تو اس میں ہم قرآن مجید کے کوئی مخصوص حصے جو ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو منتخب نصاب تھا ٹوورڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن، میں نے اس کو نام دے رکھا ہے، تو وہ خود بھی اس کا درس دیا کرتے تھے۔ تو نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم اس سے کچھ مزید سلیکشن کر کے اس منتخب کا انتخاب جو ہے ہم یہاں پر وہ دروس جو ہیں وہ دیں، اور مجھ سے تقاضا کیا کہ میں دوں، میں کہ جی میں حاضر ہوں۔ تو یہاں بیٹھے ہی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک یہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع وہ پہلا درس ہو، پھر سورہ نور کا دوسرا رکوع، 5واں رکوع جو ہے یہ دوسرا درس ہو، پھر یوں بات جو ہے وہ آگے چلے۔ تو وہ 3 جو سیشنز تھے، جو سینئر گروپ ہوتا ہے وہاں پر نیپا میں لیکچرز کا کورس کا، اس میں جو ہمارے گورنمنٹ میں سے گریڈ 19 کے آفیسرز ہوتے ہیں جن کو گریڈ 20 میں ترقی ہونی ہوتی ہے، ان کا وہ کورس ہوتا ہے، اس سے پہلے ریکوائرمنٹ ہے۔ تو وہ 3 جو گروپس تھے ان میں مجھے درس دینے کا موقع ملا۔ تو ایک ان میں سے جو کورس تھا اس کے پارٹیسپینٹس میں تھے بشیر حسین طاہر صاحب، یہ شیخ اوپرے کے ڈپٹی کمشنر تھے اس وقت، اور یہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، انٹلیکچوئل تھے، جنگ کے کالم نویس تھے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اب تو خیر بہت سے اخبارات ہیں اور بہت سے کالم نویس ہیں، تو اس وقت وہ جنگ کے کالم نویس تھے، ان کا جو انٹلیکچوئل لیول تھا۔ تو جب میں نے سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کا وہ درس مکمل کیا تو اس میں یہی ہے نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے، دل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو نے کہا کہ جی آپ نے کہا ہے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن ہمارا جو آبزرویشن یا ہمارا ایکسپیرینس از ادر وے راؤنڈ، کہ جو ویل نون عقل مند ہیں ان سے مراد ان کی تھی انٹلیکچوئلس۔ انہیں کچھ نام لیے جن میں سے 2 مجھے یاد ہیں، شیکسپیئر اور برٹن رسل۔ ان کو یہ نشانیاں نظر نہیں آئی۔ تو نے کہا کہ جی آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، تو اگلے لیکچر کے لیے جب آپ آئیں تو پلیز میرے یہ سوال کا جواب بھی آپ ذرا لے کے آئیں کہ ان کو یہ نشانیاں کیوں نظر نہیں آئیں۔ ہفتہ بھر میرے ذہن پر یہ سوال سوار رہا، اور اگلے ہفتے گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ وہ گائیڈ کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ جی یہ پورا ایک پروفائل ہے قرآن مجید میں کہ یہ نشانیاں کن کن کو نظر آتی ہیں۔ اس میں 3 کے سیٹ ہیں۔ سب سے پہلا جو سیٹ ہے وہ ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور دوسرا ان فی ذالک لآیات لأولی الابصار، کہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
تو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ ڈیٹا کلیکٹرز ہیں کہ یو ہیئر ود ایئرس اینڈ یو سی ود آئیز. تو آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور یہ ڈیٹا دماغ میں جا کر پروسیس ہوتا ہے, اور یہ کیا ہے؟ یہ غور و فکر ہے, تفکر ہے, اور انسان کنکلوژن نکالتا ہے. یہ ہیں ہمارے انٹلیکچوئلز کہ جن میں آنکھوں سے دیکھے, کانوں سے سنے کو پروسیس کرنے کی, تفکر کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں اور اس ڈیٹا کو اپنے دماغ میں پروسیس کرتے ہیں, غور و فکر کر کے نتائج نکالتے ہیں. یہ ہے ہمارے انٹلیکچوئلز. یہ پہلا سیٹ ہے کہ ان کے لیے نشانیاں ہیں. دوسرا سیٹ کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. لیکن صبر کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں, عربی زبان میں صبر جو ہے یہ انگریزی کے دو مفہوم کو کور کرتا ہے. ایک ہے پیشنس. پیشنس کیا ہوتی ہے کہ جو واقعہ پیش آئے اس پر انسان شور وہ نہ مچائے بلکہ بس چپ کر کے سہ جائے اس کو, یہ صبر ہے, اسے پیشنس کہتے ہیں. لیکن پیشنس, اس کا صبر کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسٹیڈ فاسٹنس, پرسیورنس, جسے ورڈزورتھ نے کہا تھا نا کہ ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ. Men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. Steadfastness کہ انسان کا اپنے موقف پر قائم رہنا, اسے نہ کوئی ٹیمپٹیشن ہٹا سکے, نہ کوئی تھریٹ ہلا سکے اپنی جگہ سے. یہ کیا ہے؟ یہ steadfast people ہیں. Who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. ان کو کہا ہے قرآن مجید نے قوم یاقلون, اس لیے کہ عین قاف لام کا مادہ آتا ہے باندھنے کے لیے. اقال عرب اس رسی کو کہتے تھے جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا. جب وہ سواری سے اترتا تھا تو اگر وہ چاہتا تھا کہ اونٹ میرے پاس ہی بیٹھا رہے تو اس کو بٹھا کر اس کا گھٹنا باندھ دیتا تھا. نہ وہ گھٹنا سیدھا ہوگا, نہ اٹھ سکے گا, نہ کہیں جائے گا. اور اگر بدو چاہتا تھا کہ یہ تھوڑا بہت چر پھر لے لیکن دور نہ جائے تو اس کی اگلی اور پچھلی ٹانگ لوز کر کے باندھ دیتا تھا کہ تھوڑا تھوڑا چلے لیکن دور نہ بھاگ کے جائے, بھاگ نہ سکے. اس رسی کو اقال کہتے تھے. اور جب عرب بدو اونٹ پہ سوار ہوتا تھا تو اپنی پگڑی کے اوپر ہی اس رسی کو لپیٹ لیتا تھا, جیسے کنڈکٹر جو ہے وہ ٹکٹ بنا کر وہ بال پین یا وہ پینسل جو ہے وہ کان میں لگا لیتا ہے, اس طرح اس رسی کو اقال کہتے تھے. آج عرب بدو اونٹ پہ سوار نہیں ہوتا, آج تو اس کے پاس کیڈیلیک, مرسیڈیز اور لینڈ کروزر ہیں. لیکن آج بھی اس کی ٹریڈیشن کا حصہ ہے وہ اس رومال کے اوپر وہ جو خوبصورت رسیاں ہوتی ہیں, اب تو وہ سونے کے تاروں کی بھی ہوتی ہیں, اسٹیٹس سمبل ہے. وہاں کا آدمی پہچانتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے اسٹیٹس کا. جیسے ان کا جو جبہ ہوتا ہے اس میں بھی اسٹیٹس ہوتا ہے, جو وہاں کا رہنے والا ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ کس اسٹیٹس کا آدمی ہے. تو اس کو بھی اقال ہی کہتے ہیں, آج بھی اس رسیوں کو اقال کہتے ہیں. اب عقل کیا ہے؟ انسان کے جذبات کو باندھنے کی جو فیکلٹی, جسے میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سافٹ ویئر اس کے اندر انسٹال کیا ہے, کہ سدھا بدرا کرنے والی جو بات میں نے کہی تھی نا, کہ ایک سٹرکچر ہے انسان کا, یہ جسم ہے اس کا, اس کے جذبات ہیں جو حیوانات کے اندر بھی ہیں, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, غصہ آتا ہے, سیکس ہے. لیکن انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ انسان کے پاس عقل ہے, لیکن عقل کا مطلب انٹلیکٹ نہیں ہے, وہ تو تفکر ہے, وہ تو گیا. تو نہ صرف انسان کا ذہین ہونا اور تفکر کی صلاحیت رکھنا ضروری ہے نشانیوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, بلکہ صبار اور شکور ہونا اور عقل والا ہونا, جذبات کو کنٹرول کرنے والا ہونا, وہ بھی ہونا چاہیے. اور ہمارے موسٹلی جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں یہ سب بکاؤ مال ہیں. غالب جیسا آدمی جو ہے اس نے بھی درباری شاعری کی ہے, اس سے بڑھ کر اردو کا انٹلیکچوئل کون ہوگا؟ کوئی شاد ہوتے ہیں جو بکتے نہیں ہیں, لیکن عام جو یہ کھیپ ہے ساری کی ساری انٹلیکچوئلز کی, سب بکاؤ مال ہیں. کوئی ان کی اپنی سوچ نہیں ہے, کوئی ان کی ڈٹرمینیشن نہیں ہے, کوئی ان کے اندر اسٹیڈ فاسٹنس نہیں ہے.
تیسری یعنی جو غور و فکر نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اس کے لیے بھی نشانیاں بیکار، اور جو دیکھ سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے لیکن شکر گزار نہیں ہے، یہ بھی انٹلیکچوئل کی ایک خار کمزوری ہوتی ہے. کسی کا احسان نہیں مانتے کہ میں نے یہ فلاں آدمی سے سیکھا تھا، کبھی نہیں مانے گا انٹلیکچوئل. یہی سب شو کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ مجھے الہام ہوا ہے شاید. تو نہ شکر ہے اور نہ اسٹیڈ فاسٹنس ہے اور جذبات پر قابو. کوئی کیریکٹر والے لوگ یہ نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے. دیکھیے ایک پتھر ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے کہ اس کو اگر پروسیس کر کے اس کے جپسم کو نکال کر سیمنٹ بنایا جا سکتا ہے، جس سے میں اپنے بچوں کے لیے گھروندا بنا سکتا ہوں، گھر بنا سکتا ہوں. اسی طرح ایک چڑیا جو ہے وہ اڑتی اڑتی دیکھتی ہے کہ وہ ڈور پڑی ہوئی ہے نیچے، وہ دھاگا پڑا ہوا ہے، وہ پتے پڑے ہوئے ہیں اور وہ خس پڑی ہوئی ہے. اگر میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں اور میں اس کو خاص طریقے سے مولڈ کر کے میں اپنے بچے کے لیے گھونسلہ بنا سکتی ہوں. اگر انسان کی سوچ بھی اتنی ہے کہ اس نے پتھر پہچانا، یس اٹس ویری یوزفل، اس سے میں میرے بچوں کا گھر بن سکتا ہے. اس میں اور اس چڑیا میں کوئی فرق ہے؟ چڑیا نے بھی وہ دھاگا اور وہ ڈور اور وہ پتے دیکھ کر پہچان لیا کہ اس سے میرے بچے کا گھر بن سکتا ہے. انسان نے بھی پہچان لیا کہ یہ سیمنٹ بنا کر میں کنکریٹ کا گھر بنا سکتا ہوں اور میں بچے کے لیے کوئی فرق نہیں. انسان نے بھی دیکھ کے پتا کر لیا کہ ہاں ہاں یہ میری خوراک بن سکتا ہے، میرے بچوں کی خوراک بن سکتا ہے. اور چڑیا نے بھی اوپر اڑتے اڑتے جو ہے وہ دیکھا وہ ایک دانہ پڑا ہوا ہے، یس اس نے اٹھایا اپنی چونچ میں اور جا کے اپنے بچے کی چونچ کھول کر اس میں ڈال دیا. کوئی فرق نہیں انسان اور حیوان. انسان جو ہے وہ کون ہوگا؟ وہ حیوان تو ہوگا پورا پورا، لیکن above that وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے والا ہوگا، صاحب عقل ہوگا. تب تو وہ کیا ہے، اپریشیٹ کرے گا ان نشانیوں کو. ورنہ کھاتا پیتا رہے گا، گھر بناتا رہے گا، زندگی گزارے گا، چلا جائے گا، مر جائے گا، لیکن یہ چیزیں اپریشیٹ نہیں کرے گا. اچھا یہ کس نے بنائی ہے، یہ ہو نہ ہو یہ میرا کوئی ہے جو میرا ہے، پرایا نہیں ہے. یہ شہد ٹھیک ہے خود تو نہیں بنا، لیکن سوال یہ ہے کہ میرے لیے کون بنا رہا ہے؟ ہو نہ ہو یہ میرا وہی رب ہے جس کو میں نے دیکھا تھا، وہ خوبیوں والا، ہر عیب سے پاک، ہر خوبی والا. یہ اسی نے میرے لیے یہ شہد بنوایا ہے، یہ دودھ میرے لیے اسی میرے رب نے بنایا ہے، یہ پیٹرول میرے لیے، گیس میرے لیے اسی رب نے بنائی ہے، یہ دانے میرے لیے اسی رب نے اگائے ہیں. یہ کیا ہے؟ انسان اپریشیٹ کرے گا. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ان فی ذالک، 6 ہو گئے نا، سننے والے، دیکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، پھر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے اور عقل والے. اب آئیے اگلا، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. اس میں ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ ماننے والے سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ذہین بھی ہو، عقل مند بھی ہو، غور و فکر کرنے والا بھی ہو، صبار بھی ہو، شکور بھی ہو، لیکن اسے میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے، اس کا بھی کوئی علاج نہیں. بہت سے ایسے، ابو جہل اس میں سے تھا کہ جب اس سے پرائیویٹلی کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا نہیں، تو کہنے والے کہا تو پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں ہماری شروع سے بنو ہاشم کے ساتھ مسابقت رہی ہے، کمپٹیشن. اگر انہوں نے حاجیوں کے لیے خیمے لگائے تو ہم نے بڑھ کے لگائے، انہوں نے پانی پلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے پلائے. آج اگر ہم محمد کو اللہ کا رسول بنا لیں، رسول مان لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس کو میں آج کے محاورے میں لاتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اور آئی ہیں میں راجپوت ہوں، میں رائی ہوں وہ جاٹ ہے.
رائیاں تھلے نہیں لگنا سی, جٹاں دے تھلے نہیں لگنا سی, راجپوتاں نوں اتنے کر دئیے, یہ نہیں ہو سکتا. دنیا ادھر دی ادھر ہو جاوے, مننا نہیں ہے. یہ کیا ہے, آج بھی بہت سے لوگوں میں یہ چیز کیا ہے, حق کو ماننے میں رکاوٹ ہوتی ہے. وی آر سپیریئر, کوئی پریجڈس راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. پھر ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے. جو کسی سے مت نہ لینے کا عادی ہو جائے, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے, وہ بھی ان نشانیوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. اور ان سب کے اوپر یہ کیا ہے, یہ دل کی باتیں ہیں. یعنی وہ دیکھنا, سننا اور غور و فکرنا یہ دماغ کا پروسیس تھا. باقی سب جو ہیں یہ کیا ہے, یہ دل کے فنکشن ہیں. شکر گزاری دل کا فنکشن ہے. ڈٹرمینیشن, دل پکا ہوگا, دل مضبوط ہوگا تو انسان ڈٹرمنٹ رہ سکتا ہے. ورنہ جتنی آپ 1 PhD 2 PhD پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیں, آپ زیادہ ڈرپوک ہوں گے. لیکن وہ بڑا لطیفہ ہے نا کہ ایک صاحب کو, ان کو تعلیم کا بڑا شوق تھا, دیہات کے آدمی تھے, تو انہیں اپنے سارے بچوں کو خوب پڑھایا. ایک ڈاکٹر بن گیا, ایک وکیل بن گیا, ایک CSP افسر بن گیا, کوئی کچھ بن گیا. تو گاؤں میں لڑائی ہوئی اس آدمی کی, تو وہ اس نے سارے بچوں کو بلایا, میٹنگ کال کی اور کہا کہ جی اس طرح میری بےزتی ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ بدلہ لیں. تو وکیل کہتا ہے کہ جی اس میں فلانی دفعہ جو ہے لگ سکتی ہے. CSP افسر کہتا ہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے. اور جو ڈاکٹر تھا وہ کہتا ہے گریوس انجری ہو سکتی ہے. وہ باہر گیا گلی میں جا کہتا, لوگوں میرے 5 پڑھے لکھے لے کے میں نے ایک ان پڑھ دے دیو جڑا آج میرا بدلہ تے لے لو. تو یہ علم جو ہے یہ انسان میں ڈٹرمینیشن پیدا نہیں کر سکتا, یاد رکھیے گا. مور یو لرن, مور یو اسٹڈی, زیادہ ڈرپوک آپ ہو جائیں گے, کاوڑ ہو جائیں گے. لیکن دل اگر آپ کا مضبوط ہے پھر آپ کھڑے رہتے ہیں, ادروائز نہیں. شکر بھی تبھی ادا ہوتا ہے, صبر بھی تبھی ہوتا ہے, اور انسان میں حق گوئی, حق کو قبول کرنا, ماننا, یہ بھی دل میں ہوتا ہے. اگر آپ کا دل صاف ہے تو آپ مانیں گے. اگر آپ کے دل میں کوئی حسد ہے, کوئی کینہ ہے, کوئی بغض ہے تو آپ نہیں مانیں گے. تو یہ کیا ہے, اولو الالباب, دل والے لوگ. تو یہ بڑا خوبصورت ایک پروفائل اللہ تعالیٰ نے سجایا, اس پر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں, اس میں اپریشیٹ کیا کرنا ہوتا ہے, اور پھر کون کون اپریشیٹ کر سکتا ہے, اس کے پری ریکویزٹس کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ